ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے کرنا ہے چائلڈ لیبر۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کو بہت سارے سوسائٹل پرابلم ہے جو پاکستان کی سوسائٹی کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں، جس میں پاورٹی ہے، ان لٹریسی ہے، کرپشن ہے، پاپولیشن گروتھ ہے، ٹیررزم ہے، اسمگلنگ ہے، ڈرگ ابیوز ہے۔ اس میں سے چائلڈ لیبر بھی ایک ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ چائلڈ لیبر پاکستان میں انفارچونیٹلی از اے سوشلی ایکسیپٹیڈ کرائم، یعنی کہ ہم سب دیکھتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں اپنے آس پاس گھومتے ہوئے کہ اگر ایون کہ ہم کسی بھی آؤٹ لیٹ پہ چلے جائیں، کسی ٹھیلے والے کے پاس چلے جائیں، کسی دکان والے کے پاس چلے جائیں، ایون کہ گھروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بچوں کو ایز اے ملازم رکھا جاتا ہے، ایز اے لیبر رکھا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی ریئیکشن نہیں کر دیتے، ہم کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیتے، نہ ریئیکشن نہ ایکشن، کیونکہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ تو اس لیے پاکستان میں جو چائلڈ لیبر ہے وہ سوشلی ایکسیپٹیڈ کرائم ہے۔ اگر ہم چائلڈ لیبر کو ڈیفائن کریں تو چائلڈ لیبر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ورک دیٹ ڈیپرائیو چلڈرن آف دیئر چائلڈہڈ دیئر پوٹینشیل اینڈ دیئر ڈگنیٹی دیٹ از ہارمفل ٹو فزیکل اینڈ مینٹل ڈیولپمنٹ، یعنی کہ ایک بچے سے آپ اس کا بچپنا چھین لیں جو اس کے لیے اس کی مینٹل گروتھ اور فزیکل گروتھ کے لیے خطرناک ہے اور اس کو اس کی مینٹل گروتھ اور فزیکل گروتھ سے روکتی ہے، تو یہ چائلڈ لیبر ہے۔ اب ہم نے دیکھنا کیا ہے چائلڈ لیبر سے ریلیٹڈ کہ چائلڈ لیبر ہاؤ اینڈ وائی ڈو چائلڈ لیبر ان پاکستان گیٹ ان چائلڈ لیبر، یعنی کہ کازز کیا ہیں، اس کا ڈفرینٹ ٹائپس کیا ہے، اس کا افیکٹ کیا، اور ہم چائلڈ لیبر کو اسٹاپ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو کازز نمبر 1 از اے پاورٹی۔ ہمیں پتہ ہے پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے، اور یہی ایک مین وجہ ہے جس میں غریب لوگ جو لیبر کلاس ہے وہ یہ اپنے بچوں کو فورس کرتے ہیں کہ وہ ورک کریں، کام کریں، پیسہ کما کے لائیں، یا وہ بھکاری بن جائیں۔ آپ کو ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں سگنلز میں کتنے بچے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پیرنٹس، ان کی فائنینشیل کنڈیشن ان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ چائلڈ لیبر کریں۔ اور اگر ہم اس کے امپورٹنٹ ریزن دیکھیں تو ایک ان امپلائمنٹ بھی ہے، یہاں پر پیرنٹس جو ہیں وہ پراپر ورک پلیس نہیں ہے۔ بائی دا ورک پلیس اٹ ڈزنٹ مین کہ کوئی آفس ورک نہیں ہے، کوئی اچھی جاب نہیں ہے، اٹس مین کہ یہاں پہ کوئی اتنی اچھی فیکٹریز یا اویلیبل آف بیٹر ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اپنی انکم جنریٹ کر سکیں، اپنے آپ کو امپلائی کر سکیں، یا کوئی اچھی فیکٹریز نہیں ہیں، کوئی اچھے انڈسٹریز نہیں ہیں جہاں پہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کام دیا جا سکے۔ اس لیے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو فورس کرتے ہیں کہ وہ کام کریں، تاکہ انہوں نے اکثر ہم بچوں سے پوچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فادر نے اس سے بندے سے فلاں سے لون لیا ہوا ہے، اس کو وہ پے کرنا ہے، یا کوئی بچہ جو ہے کسی دکان پہ کام کر رہا تو اس سے پوچھو تو وہ بھی کہتا ہے کہ یہاں سے میرے ابے نے جو ہے وہ پیسہ لیا ہوا تھا تو اس کے ریٹرن میں میرے ابو یہاں پہ مجھے کام پہ رکھوا گئے۔ تو پاکستان میں ان امپلائمنٹ، پاورٹی، یہ کچھ ایشوز ہیں، یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی بیس پہ جو ہے پاکستان میں چائلڈ لیبر زیادہ ہے۔ اگر ہم ولیجز میں بات کریں تو وہاں پر چائلڈ ارلی میرجز کا جو ہے وہ بہت زیادہ کانسیپٹ ہے، اینڈ ہیو لارج نمبر آف چلڈرن، اس کی وجہ سے ان کے بچے ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیسک نیسیسٹی کو فلفل نہیں کر پاتے، اور جس کی وجہ سے وہ بچوں کو باقاعدہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ آگے آئیں اور کام کریں۔ آپ کو اس کو اس طرح سوچنا ہے کہ گاؤں میں چائلڈ میرجز زیادہ ہوتی ہیں، بچوں کی شادیاں زیادہ کر دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پیرنٹس جو خود ابھی بچے ہوتے ہیں ان بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتے، کہیں جاب نہیں کر پاتے، غربت آ گئی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں بائی فورس اپنے بچوں کو کسی دکان پہ رکھوا دیتے ہیں، کسی ریڑھی والے کے پاس رکھوا دیتے ہیں، یا بھیک مانگنے میں مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ٹرین کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی فیملی کو آگے لے کے چلنا ہے، انہوں نے اپنی فیملی کی رسپانسبلٹی اٹھانی ہے، اپنی فیملی کے لیے کما کے لانا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے نا فیملی ٹو فیملی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ نہ ارلی ایجوکیشن حاصل کر پاتے ہیں، نہ پرائمری ایجوکیشن حاصل کر پاتے ہیں، نہ وہ اپنے آپ کو ایک اچھی سوسائٹی میں ٹرین کر پاتے ہیں، بلکہ وہ ایک بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیا کہتے ہیں خاندانی کاروبار ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کام ہی کرنا ہے، ہم نے مزدوری ہی کرنی ہے، یعنی کہ اگر ہمارا کوئی چھوٹا بہن بھائی تو اس نے بھی مزدوری ہی کرنی ہے۔ وہ سوچ ہی نہیں پاتے کہ انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، یا انہوں نے پڑھنا ہے، یا انہوں نے اپنے کو ڈیولپ کرنا ہے۔ چائلڈ لیبر ڈپرائیو اے چائلڈ فرام دیئر بیسک رائٹ آف ایجوکیشن ان ون انجن ریپیئر فیکٹریز۔ اچھا اب آگے میں آپ کو جو ہے کچھ اس کے بتا رہی ہوں کہ پاکستان میں کون کون سے ٹائپ آف چائلڈ لیبر ہے، جیسے کہ انجن فیکٹری میں وہ کیا کرتی ہیں، وہاں پر کوئی سیفٹی نہیں ہوتی، وہاں پر کوئی بھی جو ہے بچوں کے لیے سیفٹی میئرس نہیں لیے جاتے، جس سے ان کے مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم آٹو موبائل انڈسٹری میں دیکھیں اٹ از ان سیف، کیونکہ وہاں پہ پولوشن بہت زیادہ ہوتی ہے، سم کیمیکلز جو ہے وہ ان کی گروتھ
گروتھ کو میس اپ کر دیتے ہیں. ان مینوفیکچرنگ یونٹ میں چلڈرن سفر فرام دا ہیڈیک, نیزل اریٹیشن اینڈ سور تھروٹ اینڈ اسکن ریشز. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بچے کام کرتے ہیں, فیکٹریز میں, کارخانوں میں, ایون کہ یہ آٹو موبائل شاپس ہوتی ہیں یہاں پہ کام کرتے ہیں. وہاں پہ پولوشن ہوتی ہے, وہاں پہ کیمیکلز ہوتا ہے جو بچوں کو باقاعدہ مختلف قسم کے بچے جو ہیں وہ چیزوں سے سفر کرتے ہیں, ڈیزیزز سے سفر کرنے لگ جاتے ہیں. اگر ہم دیکھیں یہاں پر میں نے کچھ پوائنٹس ایسے لکھے ہیں جیسے انجریز فرام دا شارپ انسٹرومنٹ, باڈی ایکیڈیز, اسٹرین دیئر آئیز اینڈ چائلڈ آلسو ڈیولپ اسپینل ڈسفارمٹیز. کہ بچے 24 گھنٹے کام کر رہے ہوتے ہیں, 12 گھنٹے کام کر رہے ہوتے ہیں بچے. ایک عام اگر ہم دیکھیں تو بچوں جو ان سے عام لوگوں سے زیادہ کام لیے جا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں, وہ جلدی بات مان لیتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, اور اس طرح ان کا جو ہے ان سے لیبر زیادہ لی جاتی ہیں. اور اگر پاکستان میں دیکھیں تو دس از دا لانگ لسٹ آف دا پلیس جہاں پہ بچے کام کرتے ہیں. اس میں ایگریکلچر ہے, کارپیٹ ویونگ ہے, سوکر بولا, آٹو موبائل ورک شاپس ہے, مائننگ ہے, اسٹارمنگ ماربل کٹنگ ہے, فکسنگ پیسٹائڈس ہے, ڈیپ فشنگ ہے, گلاس فیکٹری ہے, ہوٹلز ہے, ٹیکسٹائل فیکٹریز ہیں, اسٹیل ورک ہے, اسٹریٹ ورک ہے, اینڈ میچ مور. اب یہ سب چیزیں کیا ہیں جہاں پہ بچوں کے لیے سیفٹی میئرس نہیں لیے جاتے, جہاں پہ بچوں کو پروٹیکشن نہیں دی جاتی. یہاں پہ نہ صرف بچوں سے کام لیا جاتا ہے بلکہ یہاں پہ چائلڈ ابیوز کے کیسز بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ چلڈرن جو بچوں, یہاں پہ میں نے چیز نہیں لکھی, وہ پاکستان میں چوڑی میکنگ, جہاں پہ چوڑیاں بنتی ہیں, وہ فیکٹری ہے. وہاں پہ جو ایسے کیمیکلز, ایسے گیسز ریلیز ہوتے ہیں جس سے بچوں کو جو ہے وہ کینسر ہو جاتا ہے, لنگس کینسر ہو جاتا ہے. اور پاکستان کی جو چوڑیاں ہیں وہ پوری دنیا میں بین ہے صرف اس وجہ سے کہ پاکستان میں چوڑی کی جو مارکیٹ ہے, چوڑی بنانے والی فیکٹریز ہیں, جو بینگلس بنانے والی فیکٹریز ہیں, وہاں پہ بچے کام کرتے ہیں. اسی طرح بہت عرصے تک پاکستان کا جو فٹ بال ہے وہ دنیا میں بین ہے کیونکہ وہاں پر بھی اس فیکٹری میں بھی بچوں کو امپلائی کیا جاتا تھا. اگر اس کا سلوشن اور اس کا اگر ہم سجیشن دیکھیں تو بیٹا اس کا سلوشن اور سجیشن تو سب سے اویئرنیس ہے. اویئرنیس کس کو دینی ہے؟ اویئرنیس جو ہے ہم پیرنٹس کو بھی دے سکتے ہیں, لیکن اس سے بہت پہلے اویئرنیس ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم اگر کہیں جاتے ہیں, کہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں, کہیں کھاتے پیتے ہیں, ہم یہ دیکھیں کہ ہم کسی دکان پہ گئے, کسی ڈھابے پہ گئے ہیں, کہیں چائے پینے رکے ہیں, یا کسی بھی اسٹال پر, یا کسی ہم اپنی یونیورسٹی کے ورک پلیس کے آس پاس دیکھتے ہیں کہ بچے کام کر رہے ہیں, تو ہمیں باقاعدہ ڈسکریج کرنا چاہیے. ہمیں دکاندار کو کہنا چاہیے کہ ہم اس بچے سے جو ہے سروس نہیں لیں گے, یا اس بچے سے کوئی چیز نہیں لیں گے. ہمیں اس کو انکار کرنا چاہیے. ہمیں ان لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے جو چائلڈ لیبر کرواتے ہیں. ہم نے گورنمنٹ کو کیا چاہیے؟ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ایجوکیشن جو ہے فری آف کاسٹ دے, اور لوگوں کو جو ہے ایک باقاعدہ ان کے پیرنٹس کو اویئر کریں کہ اگر آپ بچوں کو اسکول ڈالتے ہیں تو وہ فری آف کاسٹ ہوگا. اس کی ایجوکیشن ہر چیز جو ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ایکٹ 1991 ہے, ایکٹ 1992 ہے, جس میں باقاعدہ امپلائمنٹ آف جو ہے چلڈرن ایکٹ جو پاس کیا گیا. اس میں چلڈرن کی جاب, جو چائلڈ لیبر جو ہے اس کو ڈسکریج کیا گیا, اس کو ختم کیا گیا ہے. پنجاب کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 1994 کے تحت جو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچوں کو جو ہے فری ایجوکیشن دیں, ان کو پرائمری اسکول جو ہے وہ فری ہو, ان کو بکس دیں, اور لو بجٹ پیرنٹس جو ہیں وہ بھی بچوں کو اسکول بھیجیں. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو صرف یہ ہے کہ ان لاس کی افیکٹو امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی. لا تو ہے لیکن اس کی کوئی افیکٹو امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے. افیکٹو امپلیمنٹیشن کب ہوگی؟ جب ہم جیسے لوگ خود سوسائٹی میں آگے آئیں گے اور اپنا رول پلے کریں گے. ہم کہیں گے ہمیں چائلڈ لیبر نہیں کروانی, ہم نے کسی بچے سے سروسز نہیں لینی. ہم ڈسکریج کریں, ہم اس کے اوپر بات کریں. ہم آس پاس جہاں چائلڈ لیبر ہوتی ہے ہم ان کو منع کریں گے, سوری چائلڈ لیبر ہو رہی, ہمیں بچہ نہیں چاہیے کام پر, تاکہ ان کے پیرنٹس بھی جو چائلڈ لیبر خود کرواتے ہیں خوشی وہ بھی فیل کریں گے سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. اب ہمیں بچوں سے کام نہیں کروانا چاہیے, ہمیں بچوں کو اسکول داخل کروانا چاہیے. آن 12 جون کو جو ہے دنیا بھر میں چائلڈ لیبر کا ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ان کے ڈے ورلڈ ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر منایا جاتا ہے, جس میں اویئرنیس جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ڈفرینٹ تھرو آؤٹ دا ورلڈ سیمینارز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز جو ہے وہ سیمینارز کرواتی ہیں. گورنمنٹ ڈفرینٹ انیشیٹو لیتی ہیں, ڈفرینٹ این جی اوز ہیں جو اس کے لیے ورک کرتی ہیں بچوں کے لیے, اور ڈفرینٹ این جی اوز بنی ہوئی ہیں جو بچوں کی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل گروتھ کے لیے کام کرتی ہیں, ان کی بیسک نیسیسٹی کو پورا کرنے کے لیے کام کرتی ہیں. ڈفرینٹ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے اس طرح کے بچے جو انڈر پریولیج ہیں ان کو پریولیج کرنے کے لیے. تو یہ ڈفرینٹ جو ہے چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں ٹو اسٹاپ دا چائلڈ لیبر. اگین اس میں سب سے مین رسپانسبلٹی وہ ہم لوگوں پر آتی ہے.
یہ بچوں اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر تھا، ایک شارٹ جو تھا نوٹ تھا آن چائلڈ لیبر. ہم چائلڈ رائٹس کے اوپر پہلے ہی کنونشن جو ہے ان ڈیٹیل اسٹڈی کر چکے ہیں، لیکن یہ بھی اس کا پارٹ، اسی کا ایک پارٹ ہے جو چائلڈ کنونشن کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہی چائلڈ لیبر ان پاکستان. اگر آپ کو اس ٹاپک میں اس لیکچر میں کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو بیٹا آپ مجھے واٹس ایپ کریں، میسج کریں، کوئی چیز پوچھنی ہے تو آپ مجھ سے لازمی پوچھیے گا. تھینک یو اسٹوڈنٹس.